اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حافظ الجماعت سے ایک مرتبہ سورہ الحمد کے مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہے. میرے محفوظ سید شفیع الرسول نقوی میرے پاس ایک صلوات. عزیزان گرامی، یقیناً ایصال ثواب کے مناسبت سے برسی کی مجلس ہے، لیکن ایک مناسبت ابھی گزری ہے 15 شعبان کو، اس کا ہفتہ چل رہا ہے. اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ الحمدللہ آپ استقبال کرنا چاہ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا، اور یہ ایسا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو اپنی مہمانی میں بلانا چاہ رہا ہے، وہ میزبان بننا چاہتا ہے کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کسی اور مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام نہیں فرمایا جتنا احترام اور اہتمام ماہ مبارک رمضان کا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے موقع دیا، تیاری کے لیے بہت وقت دیا، چونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اکبر ہے، وہ آدم ہے، وہ سب سے بزرگ ہے، اس کے مقابل میں کوئی آ نہیں سکتا ہے. لہذا اپنے مہمانی میں بلانے کے لیے جو اس نے موقع دیا ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو پوری دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے اتنا زیادہ موقع نہیں دیا جاتا. ایک وزیر اعظم یقیناً بڑا ہوتا ہے، ووٹ دے دیا اس کو بڑا بنا دیا. وزیر اعلیٰ ووٹنگ ہو گئی اس کو بڑا بنا دیا گیا. صدر جمہوریہ اس کا انتخاب ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا. لیکن اگر کسی کو بلایا جائے اور دعوت دی جائے
तो बहुत होगा 24 घंटा पहले तैयारी शुरू कर देगा कि हमको जाना है दिल्ली, क्योंकि बड़े ने बुलाया है, सदर जमहूरिया ने बुलाया है। कुछ लोग 10 घंटे पहले से तैयारी करेंगे, कुछ लोग 1 दिन पहले तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो अपनी दावत में बुलाने वाला इतना बड़ा है कि उसने 1-2 महीना हमको सिर्फ तैयारी का दिया है, 2-4 घंटे नहीं। कहा रजब का महीना पूरा आमादा हो जाओ, थोड़ी सी कमी रह गई तो शाबान में तैयार हो जाओ। जब 2 महीने में तुम तैयार हो गए, अब अल्लाह इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। सलवात भेजा। ये रजब का महीना, शाबान का महीना, उसके बाद फिर माह मुबारक रमज़ान का महीना। रजब का मौलाए मुत्तक़ियान से मंसूब है और ये शाबान का रसूल अल्लाह से, और आने वाला महीना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका आपका इस्तकबाल करेगा और उसकी मेज़बानी में जाएंगे। और यकीनन जो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा तोहफ़ा भी देता है। जब भी कोई बड़े से मिलने जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। वज़ीर आज़म के यहाँ भी गया है तो कुछ न कुछ ले करके आएगा, वज़ीर आला के यहाँ गया है तो कुछ न कुछ ले करके आएगा। लेकिन इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं सब महदूद है। यहाँ पर ऐसा बुलाने वाला है कि कुन फयकून का मज़हर है। अल्लाह ताला क्या देने वाला है, क्या इनायत करने वाला है। उसने कहा हमेशा कुरान पढ़ते थे, 1 आयत का सवाब 10 के बराबर होता था। अब माह मुबारक रमज़ान में 1 आयत पढ़ोगे पूरे कुरान का सवाब दूंगा, 1 नहीं 70 के बराबर कर दूंगा। एक सलवात भेजे आप हज़रात। अल्लाहु अकबर। ऐसे महीने की आमद यही वजह है कि बहुत से मोमिनीन, बहुत से मुखय्यरीन जो कार्य खैर करते हैं वो अपने आप को रोक लेते हैं रमज़ानुल मुबारक से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर रमज़ानुल मुबारक में। सदका निकालना है तो रमज़ान का इंतज़ार, कार्य खैर करना है तो रमज़ान का इंतज़ार, ज़कात के लिए अपना माहौल बनाना है कि निसाब आ रहा है, माह मुबारक रमज़ान का इंतज़ार, खुम्स के लिए उसको जो है महीना करार देना है, दिन करार देना है, माह मुबारक रमज़ान। और यकीन जानिए इंशाअल्लाह और फ़ज़ाइल आएंगे। यहाँ तो अपने इमाम के मुतालिक चंद जुमलों को पेश करना है, लेकिन तमहीद में ऐसे महीने के लिए जिसमें इंशाअल्लाह आप आमादा हैं उसकी तरफ इशारा कर दें कि माह मुबारक रमज़ान आयत और रिवायत से तो साबित है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहमानी में पहुँच गए। अल्लाह ताला एक सलवात भेजा आप कि आप खुद अक़ली तौर पर अंदाज़ा लगा लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप अल्लाह की मेहमानी में आ गए हैं। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि बुलाने वाला हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हम पर फजल किया है, हम पर एहसान किया है, हम पर इत्मीनान किया है। हमको जो है अल्लाह ताला ने इतनी बख्शिश, इतने इनायात किए हैं कि यही सारी इनायतें काफ़ी हैं। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में जब आप उसकी मेहमानी में चले जाते हैं तो मेहमानी में जाते ही आपको एहसास हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मेहमानी में गए हैं तो इंतकाल के बाद कब्र में देखेंगे क्या मिलने वाला है, महशर में देखेंगे क्या मिलने वाला है, हिसाब व किताब पर देखेंगे क्या मिलने वाला है, अल्लाह की रहमत के सामने जब पहुँचेंगे तब देखेंगे क्या मिलने वाला है, रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी तो देखेंगे क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें तो बाद में है, जिसके लिए कुरान ने कह दिया और हदीस में भी आया है ला तख्तुरुन अला क़ल्बिक, कि क्या देने वाला है तुम्हारे दिलों में आ भी नहीं सकता है। कितना इनायत करने वाला है तुम्हारे दिलों में आ, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच इतनी बड़ी नहीं है। इन ताउद्दु निअमतल्लाह है ला तोसुहा। एक सलवात भेज यहाँ पर। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार भी नहीं कर सकते। हालांकि खुद उसने कह दिया दूसरी जगह मताउ दुनिया कलील, कि दुनिया की मता बहुत कम है, इसके बावजूद शुमार नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर उसने खुद कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी यहाँ पर दिया है रहीमियत के उसके 100 जुज़ हैं,
एक जुज में इतनी बड़ी कायनात है कि तुम शुमार नहीं कर सकते, तो जब एक जुज का इजहार किया तो इतनी नेमत है। जहाँ पर 99 रखा हो, सलसबील भी आपके लिए है, रिजवान भी आपके लिए है, गिलमान भी आपके लिए है, हुरान भी आपके लिए है, अल्लाह के जो है मदद भी आपके लिए। एक सलवात भेजा आपने। बहुत बड़ा जुमला था, सिर्फ मैंने एक इशारा दे दिया, वरना सिर्फ अल्लाह की रहमत की जो है यहाँ पर फजाइल को पेश करें तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा कि क्या देने वाला है, क्या इनायत करने वाला है। सिर्फ मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको एहसास हो जाएगा। और यकीनन ये ऐसी जो है बात है, मलमूसात से, महसूसात से और जो है इशारात से, किनायात से, वाज़ेहात से, अदर में नशम एकदम सामने की बात है, आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगी। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान के फ़ज़ाइल को आयात से सुना है आपने, रिवायात से सुना है, लेकिन अक़ली तौर पर कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हम अल्लाह की मेहमानी में चले गए हैं। तो देखिए, उसकी मैं मिसाल दे दूँ, बात वादे हो जाएगी कि आप अपने घर में खाते हैं तो बहरहाल कितना अच्छा अच्छा बना करके खाएंगे। कहेंगे नहीं साहब घर ही में तो खाना है, लिहाजा जो सामने आ जाता है खा लेते हैं। लेकिन अगर आपने कदम उठा लिया और ये सोच लिया कि फला जगह मेहमानी पर चलना है, उन्होंने बुलाया है, उन्होंने दावत किया है, तो उसकी निशानी ये होगी कि जैसे ही आप दावत में जाएंगे अब आपको घर वाला खाना नहीं मिलेगा, बल्कि दावत में आप इतने जो है चीज़ों को देखेंगे कि उससे खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बुलाने वाले ने चूंकि दावत दिया है लिहाजा इतना इंतजाम है। तो माह मुबारक रमज़ान में जो चीज़ 11 महीना आप नहीं खाते, इधर रोज़ा खोलने बैठे देखा पकौड़ियाँ भी रखी हुई हैं, चने भी रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा आपके सामने नेमत रखी कि खुद एहसास हो जाए अल्लाह ने दावत दिया है, पकाएंगे आप। वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, वही खिलाने वाला। नारा लगाओ, नारा लगाओ। आप देखें आमतौर पर ये चीज़ें नहीं खाई जाती, लेकिन ये एहसास दिला रही है कि आप अपने घर में हैं लेकिन अल्लाह के मेहमान हैं। आपका दस्तरखान अब वो 11 महीने वाला नहीं है। और ये भी जो माशाल्लाह एक मैसेज भी वायरल कर रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा गुमराही ना हो इसलिए कि मैसेज में भी आ गया है, लिहाजा मैं पेश कर दूँ, थोड़ा वजाहत भी कर दूँ। आज ही डाला है किसी ने, एक बहुत बड़े मौलाना ने, हालांकि हमारे साथी हैं माशाल्लाह, बल्तिस्तान के ईरान में हमारे साथ थे, उन्होंने मैसेज डाला है और माशाल्लाह वायरल कर रहा है कि अपने घर के अंदर इफ्तार करें तो और ज़्यादा सवाब, यानी उसका जो है बहुत ज़्यादा जो नेमत मिलने वाली है वो जो है आपको घर के अंदर भी मिले अपने बच्चों के साथ। तो याद रखें, यकीनन जो उन्होंने कहा है ये जुमला सही है, लेकिन मस्जिद में जो आप करेंगे इफ्तार, वो करने के बाद थोड़ा सा गुंजाइश रख के अपने घर में जाके कर लीजिए। मस्जिद वाला भी सवाब लीजिए, घर वाला भी सवाब लीजिए। सलवात भेजा इसमें एक तरफा मैसेज ना रह जाके साहब अब तो आ गया है, इतने बड़े मौलाना ने कह दिया है तो हम मस्जिद में नहीं, बल्कि नहीं, मस्जिद में रौनक होना चाहिए। 11 महीने तक आप पाबंदी से जमात में नहीं आ पाए, अब इसमें जमात में आ जाए। 11 महीने तक आपको मसाइल नहीं पेश किए गए थे, लेकिन इंशाल्लाह मसाइल पेश किए जाएंगे। दरस अखलाक भी होगा, दरस मसाइल भी होगा, दरस फ़ज़ाइल भी होगा, एक एक चीज़ को इंशाल्लाह वादे तौर पर बयान किया जाएगा। तो ये बहरहाल मैसेज था, वादे कर दिया कि किसी के दिमाग में ये न बैठ जाए कि अब तो घर के लिए इफ्तार का आ गया है लिहाजा मस्जिद जाएंगे नहीं। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में आइए, इसलिए कि मस्जिद में आने के बाद जो आपके दिमाग में मसाइल और फ़ज़ाइल डाले जाएंगे, यकीनन वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुहर्रम में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि मुहर्रम में आम मजमा होता है, लेकिन फर्श पर और मस्जिद में ख़ास मजमा होता है। आयत से बात होती है, रिवायत से बात होती है, अक्ल से बात। एक सलवात भेजा बहुत ज़्यादा एहतिमाम, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम, और यकीनन वही लोग ऐसा करेंगे कि जो अपने ज़माने के इमाम के चाहने वाले। इसलिए कि जैसा कर किया दो मुनासिबतें, एक माह मुबारक रमज़ान और ये हफ्ता चल रहा है इमाम का। यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा ईरान, बहुत ज़्यादा इश्काल भी हो रहा है, लिहाजा एक रिवायत की तरफ पहले इशारा कर दिया जाए, क्योंकि रिवायत को समझना भी बहुत मुश्किल है। सब रिवायत को नहीं समझ पाते हैं। अहादीस मुश्किला कहा जाता है कि एक रिवायत ऐसी है कि आप अभी तक माशाल्लाह सुनते चले आ रहे हैं, शहीद का ये दर्जा है, शहीद का ये दर्जा। चूँकि ऐसी शहादतें हो रही थी, 2 साल से आप देख रहे थे कि यहाँ पर शहीद हो गए, ईरान में शहीद हो गए, हिजबुल्लाह में कई लोग शहीद हो गए, और उसके नीचे हदीस भी आ रही थी, रिवायात भी आ रही थी। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके लिए जो जुमला फरमाया है कि मासूम पर हमारी जानें कुर्बान हो जाए, कि फरमाया
کہ جو لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، امام برحق کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ 1000 شہیدوں کا درجہ دے گا۔ یعنی شہیدوں کے بارے میں اتنے مناقب ہیں، اتنے فضائل ہیں، لیکن جو انتظار کر رہا ہے اس کا درجہ شہیدوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پر معاملہ جب آیا تو ایک صاحب نے خود امام سے سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک شہید یقیناً بہت بڑی بات ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے، اپنے کنبے کو چھوڑتا ہے، اپنے نفس کو چھوڑتا ہے، صرف اللہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 12ویں امام کا انتظار کرے گا اس کو 1000 شہداء کا درجہ دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا ایک شہید یقیناً اس کو تیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے، 2-4 منٹ کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تڑپ تڑپ کے چلا جاتا ہے، اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، قدم قدم پر اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، وہ تحمل کر رہا ہے، شہیدوں کا درجہ حاصل کر رہا ہے، قدم قدم پر تشنیع کی جا رہی ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، شہداء کا درجہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک صلوات بار بار تانا دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں پر اگر آپ کے سامنے یہ جملہ پیش کر دیا جائے تو یقیناً مناسب رہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیل رہا ہے اور امام کو نہیں بھیج رہا ہے، یہ بھی اللہ کی کرامت ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اگر ابھی امام آ جائے تو ہم کتنے تیار ہیں، اپنا خود آپ سوچ لیجئے، اسے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ کریم ہے کہ موقع دیتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے ٹائم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں امام بھی منتظر، چونکہ ہمارا امام منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ منتظر یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمارا امام بھی منتظر ہے کہ اللہ کی اجازت آئے، اللہ تعالیٰ اذن دے دے، ہم تیار ہیں۔ اور یقیناً ایسے موقع پر امام تشریف لائیں گے کہ روایتوں ملتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ الجھا دیتے ہیں، یہ کہیں کہ آ کے کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، ایسے ماریں گے، ایسے تلوار چلائیں گے، یہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقلی باتیں بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ غور فرما لیں، چونکہ امام آخر میں آ رہے ہیں، لہذا روایت میں ہے کہ ساری نشانیوں کو لے کر کے آپ آئیں گے۔ جناب آدم کی بھی نشانی آپ کے ساتھ ہے، جناب نوح کی نشانی بھی آپ کے ساتھ ہے، جناب ابراہیم کی نشانی بھی آپ کے ساتھ ہے، عصائے موسیٰ بھی آپ کے ساتھ ہے، جناب یوسف کی نشانی بھی آپ کے ساتھ ہے، جناب یعقوب کی نشانی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ نشانیاں کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ چونکہ ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں توریت نے بھی بیان کیا ہے، انجیل نے بھی بیان کیا ہے، زبور نے بھی بیان کیا ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے، سارے ادیان والے جانتے ہیں عصائے موسیٰ کیا چیز ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے توریت کسے کہا جاتا ہے، سارے عیسائیوں کو معلوم ہے کہ جو ہے انجیل کسے کہا جاتا ہے، سارے داؤدیوں کو جو ہے معلوم ہے کہ جو ہے جناب داؤد پر نازل ہونے والی زبور کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور نشانیاں ہیں کہ ایک جگہ پر جمع ہوئی، مولا متقیان تک آئی ہے، مولا متقیان نے امام حسن کو دیا ہے، امام حسین کو دیا ہے، پھر امام حسین نے چوتھے امام کو، یہاں تک کہ مولا کائنات نے جو قرآن مجید جمع کیا تھا اور حکومت نے قبول نہیں کیا، وہ قرآن امام حسن تک آیا، امام حسن سے حسن عسکری تک آیا، پھر 12ویں امام تک آیا، اور انشاءاللہ وہی قرآن رائج ہوگا۔ لہذا اور اماموں کو آپ سلام میں نہیں کہتے السلام علیکہ یا شریک القرآن، لیکن 12ویں امام کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ وہی قرآن رائج ہوگا جو علی نے درج کیا ہے، جو علی نے جمع کیا ہے۔ لہذا ہمارا امام جو ساری نشانیاں لے کر کے آئے گا، تلوار چلانے سے پہلے دکھائے گا، دیکھو یہ عصائے موسیٰ ہے، تمہارے توریت میں اس طرح سے عصائے موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ساری نشانی ہمارے پاس۔ تو یہودی بہت زیادہ جھک جائیں گے امام کے سامنے، امام کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، بہت محدود لوگ مارے جائیں گے جو ایک دم کٹر ہوں گے، جیسے آج بہت زیادہ کٹرتا چل رہی ہندوستان میں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ جن کو قرآن مجید نے انید کہا ہے، انید اور انود، جو بہت زیادہ سخت دل ہیں اور جو ایک دم مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، کسی بات کو نہیں مانیں گے، تو پھر آخر میں چونکہ یہی اختیار یقیناً جو رسول اللہ کا اختیار ہے، وہی امام سے لے کر کے پہلے امام سے آخری امام تک کا اختیار ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا، ماشاءاللہ بھی آپ بڑی اچھی بات پیش کر رہے تھے سیستانی صاحب کے بارے میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً
मौलाए मुत्तकियान के पास जो नहीं था और जो है जो रसूलुल्लाह के पास नहीं था वो 12 इमाम ले करके आएंगे। कहा नहीं, ऐसा जुमला हम लोग नहीं कहते। हम लोग कहाँ कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के पास नहीं था वो 12 इमाम ले करके आएंगे। जो मौला के पास नहीं था वो ले कहा कि था सबके पास। जो इमाम लेके आने वाले हैं वो रसूलुल्लाह के पास भी है। वही कुदरत है, वही ताकत है, वही हैबत है, वही जलाल है, वही जमाल है, वही मौलाए का। जो हमारे पास ये है, अव्वलो न मोहम्मद, औसतो न मोहम्मद, आखिरो न मोहम्मद, कुल्लो न मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब बराबर है। रसूलुल्लाह की जो ज़ात है वही अली की ज़ात है। जो अली की औकात है वही हसन की औकात है। जो इमाम हसन की है वही हसन अस्करी की है, वही 12 इमाम की है। फिर कहा कि बताइए फ़र्क क्या है दोनों में। आपने फरमाया कि फ़र्क इतना ज़्यादा है कि एक जुमले में अगर बयान कर दूं तो इस तरह से बयान किया जाता है कि जब रसूलुल्लाह का दौर चल रहा था तो अपनी कुदरत को रसूलुल्लाह ने क्यों राइज नहीं किया, अपने इल्म को क्यों राइज नहीं। चूँकि जब इमाम आएंगे तो बाकायदा आपका इल्म राइज होगा, आपकी कुदरत राइज होगी। इमाम के लिए है कि इमाम बैना नहीं चाहेंगे, गवाही अगर कोई फैसला करना चाहेंगे तो इंतज़ार नहीं करेंगे 2 गवाह आए तो फैसला हो। नहीं, इमाम कहेंगे नहीं मेरी निगाह देख रही थी। क्योंकि जैसे मौला की निगाह वैसे ही आखिरी इमाम की निगाह, जैसे अल्लाह की निगाह ऐसे ही हमारा ये शहीद, हमारा ये इमाम, इनकी निगाह। लिहाजा बैने की ज़रूरत नहीं, गवाही की ज़रूरत नहीं, अदालत की ज़रूरत नहीं, इंतज़ार की, तो फैसला फ़ौरन सामने हो जाएगा। तो आखिर रसूलुल्लाह के दौर में क्यों नहीं हुआ, मौला के दौर में क्यों नहीं हुआ और इमामों के दौर में क्यों नहीं हुआ। कहा कि इससे तुम फ़र्क कायम न करो। उनका जो इल्म है वही इमाम का इल्म है, उनकी जो कुदरत है वही हमारे 12 इमाम की कुदरत है। दोनों में फ़र्क ये है कि उस ज़माने में अक्लें कामिल नहीं हुई थी। उन खबीसों को मालूम ही नहीं था कि अक्ल किसे कहते हैं, कुदरत किसे कहते हैं, इमामत किसे कहते हैं। इस वक्त जब इमाम आएंगे तो अक्लें कामिल हो जाएगी, लोग समझेंगे कि इमाम क्या है, रसूल क्या है, मौला क्या है। बड़ी बात आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने फरमाया कि उस ज़माने में राइज नहीं किया जा सकता था क्योंकि अक्लें कामिल नहीं थी। ये ऊँट चराने वाले, ये जानवर चराने वाले, इनकी अक्लें बस उसी के अंदर थी। बल्कि अगर कहा जाए तो 1% भी इनके अंदर अक्ल नहीं थी। यानी जैसे अब 7% माशाल्लाह जो है वादे हो चुका है कि 7% हमारी अक्लें काम में लाई जा चुकी हैं और इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह तमाम चीज़ें सामने आपके नज़र आ रही हैं जो साइंस तरक्की कर रही है और दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे और फिर इमाम के सामने इमाम जो तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं, एक तो अभी इल्लत बयान कर दिया, अल्लाह ताला की करामत। अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, लिहाजा मौका दे रहा है। और ये अक़ली तौर पर भी है कि अगर बच्चे कितने ही तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद अगर स्कूल में चले जाएँ और आप माशाल्लाह वहाँ पर हेड ऐलान कर दें कि तुम लोगों ने तैयारी तो किया है लेकिन हम भी ऐसे जो है वक्त से गुजरे हुए, मुझे मालूम है, जहाँ तुमको मोहलत दी जाती है। बच्चे कितना ज़्यादा खुश है, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं, वाह ये तो बहुत ज़्यादा अकली बात है, ये तो बहुत ज़्यादा अक्ल वाला आदमी है, ये तो बहुत ज़्यादा रहे। यानी एक आम आदमी भी अगर मोहलत दे दे तो उसकी तारीफ़ की जाती है। तो इससे हमारी खालिक की तारीफ़ है, ना कि मनकसत है। हमको मोहलत पर मोहलत मिलती चली जा रही है, मौके पर मौका मिलता है। सलवात भेजे आप मौका दे रहा है क्योंकि अब इसके बाद जब इमाम आ जाएंगे तो कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला ने गोया दे दिया। इमाम का फैसला अल्लाह का फैसला, इमाम की अदालत अल्लाह की अदालत। वहाँ पर जाने के बाद कोई चौचेरा नहीं, अभी गोया चांस मिल रहा है। और दूसरी बात ये है, इस वजह से भी हमको अब यकीन कर लेना चाहिए कि बहुत जल्द आपका ज़ुहूर है, क्योंकि जो 100 चीज़ें बयान की गई थी आपके ज़ुहूर की, तकरीबन 80 से 90% आ चुकी, थोड़ी सी बची है। एक सलवात भेजे आप। यानी निशानियां बहुत कम बची हुई है जो इंशाअल्लाह अनकरीब आने वाले। सुफियानी का आना, नफ्स ज़किया का शहीद हो जाना और उसके अलावा दज्जाल का आना। दज्जाल भी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि कह दें आपके कोई आदमी है इतना लंबा है और ऐसा है और 2 हाथ है, एक हाथ में जन्नत एक हाथ में जहन्नुम है। नहीं, ये गोया अमेरिका है कि इसका आप डॉलर देखें तो उसमें पता चल जाएगा कि एक तरफ उसने ऐसी चीज़ें बना रखी है जिससे इशारा कि गल्ला इसी से मिलेगा, और एक तरफ उसने ताकत की चीज़ दिखा रखी, नहीं मानोगे तो ऐसे मारेंगे। तो पता चला कि दज्जाल उसे कहते हैं कि जो डराने वाला भी हो और इनाम बांटने वाला। तो ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं कि इंतज़ार किया जाएगा कि अलामत आने वाली है। नहीं,
امریکہ ہے تو ایسا امام کا دشمن ہے کہ گویا یہ علامت جاری ہو رہی ہے. تو بہت کم علامتیں بچی ہیں کہ جو انشاءاللہ عنقریب رونما ہونے والی ہیں. اور ایک علامت یہ بھی کہی گئی ہے کہ چھوٹے بچے دیگوں میں جلائے جائیں گے اور لوگوں کا دل نہیں پگھلے گا. تو دیگوں میں جلایا جانا یقیناً روایت میں ہے، لیکن اپنے مکان میں جو جل رہے تو نہیں دیکھا گیا. کتنے بچے جلائے گئے، کتنی عورتیں جلائی گئی، گویا یہ بھی روایت پوری ہوتی نظر آ رہی. ایک صلوات بھیجا. لہذا پوری دنیا امید پر قائم ہے تو ہم کو امید رکھنا چاہیے. ہمارے اتنے زیادہ مجتہدین نے، اتنے زیادہ آیات اعظام نے بتایا کہ کہیں سے ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ امام آئیں گے، امام آئیں گے. سب نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، امام حسن غدیر میں تو تقریباً ایک حصہ خطبے کا رسول اللہ اپنے آخری نائب کا ذکر کرتے رہے. مولا کائنات کا ذکر کرتے ہوئے آخری نائب کا تذکرہ بار بار کرتے رہے. انشاءاللہ آپ خطبہ غدیر دیکھ لیں، 1 گھنٹہ 35 منٹ، اس میں جو ہے یہ جملہ مل جائے گا کہ جب میرا آخری آئے گا، جب میرا آخری آئے گا. مولا کائنات ذکر کرتے رہے بار بار ہمارے ہر امام نے. تو لہذا امید پر ہم کو رہنا چاہیے. اور یہ لفظ امید ایسی چیز ہے کہ صرف آپ اور ہم نہیں ہیں. یہ مسئلہ ایسا متحقق ہے کہ ساری دنیا میں جتنے ادیان ہیں سب قائل ہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا. ایک صلوات بھیجا. یعنی جتنے بھی ادیان ہیں چاہے وہ ہمارے اسلام کے مقابل میں صحیح نہ ہو، لیکن اس جملے پر سب متفق یہ ایک آئے گا. اور باقاعدہ نام بھی ہمارے اہل سنت نے یقیناً یہ جملہ زیادہ تر رکھا ہے کہ مہدی موعود. لیکن ہمارے پاس دونوں میں دیکھیں بہت مختصر فرق ہے. فرق کیا ہے دونوں کا؟ ہم کہتے ہیں مہدی موجود، وہ کہتے ہیں مہدی موعود. ایک صلوات بھیجا آپ حضرات. وہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی آنے والا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں موجود. اور اس کا حسب یہ ہے، اس کا نسب یہ ہے، اس کا لقب یہ ہے، اس کی کنیت یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی فیملی یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے، اس کی شریعت یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے، اس کی طہارت یہ ہے، اس کی نجابت یہ ہے، اس کی کرامت یہ ہے، اس کی ہیبت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کا جمال یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے. وہ اللہ کا جمال لے کے آئے گا، رسول اللہ کا جمال لے کے آئے گا. ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب ہمارے پاس ہے، چونکہ اس پر تقریباً ہماری نظر میں 6200 روایات ہیں. ایک صلوات بھیجے آپ. 6200 روایات صرف امام کے موجود ہونے پر، اور جس میں تقریباً 2000 کتاب ہمارے برادران اہل سنت اور ہمارے پاس یعنی امام کے موجود ہونے. بہت سے اہل سنت بھی قائل. ایسا نہیں کہ ایک دم سے کہہ دیا جائے کہ نہیں سارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں امام پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے. صحیح الٹ کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن بہت سے بڑے علماء نے کہا نہیں امام موجود ہیں، آنے والے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ آخر یہ سب کے سب قائل کیوں نہیں ہو رہے کہ جب امام موجود ہیں تو ہم جیسے الحمدللہ پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں شیعان حیدر کرار، اس میں کوئی ایک پرسن بھی ایسا نہیں ہے جو جس بات کا قائل نہ ہو کہ امام موجود ہے. سب چونکہ ہمارے پاس تو یہاں تک عقیدہ ہو گیا ہے الحمدللہ. اتنی تقریریں ہوئی کہ اب ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ہم ہی غائب ہیں، امام حاضر ہے. ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہے، امام تو ہم کو دیکھ رہا ہے، امام تو ہم پر حاضر ہے، امام تو ہم پر ناظر ہے. لہذا الحمدللہ یہاں تک عقیدہ بن گیا. تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آخر کیوں قائل نہیں ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا حسب ہے، وہ کہتے نہیں ہونے والا ہے. ہم کہتے ہیں ان کا نسب ہے، وہ کہتے نہیں ہونے والا ہے. ہم کہتے ہیں ان کا باپ ہے، وہ کہتے ہاں ایک باپ ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رہ رہے ہیں، وہ کہتے نہیں رہنے والے ہیں. آخر ہم دونوں میں جو ہے یہ کیوں چل رہا ہے کہ بڑے بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی یہ کہتے ہیں. یاد رکھیں اس لیے کہ جیسے ہی مان لیں گے کہ جو ہے حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، نام بھی ہے، کنیت بھی ہے، تو فوراً ذہن میں آئے گا پھر ان کے باپ کا نام کیا ہے. کہیں گے حسن عسکری. کہیں گے جب حسن عسکری امام ہیں تو ان کے مقابل میں جو ان کا قاتل ہے وہ باطل ہے. جب 11ویں کو مانیں گے تو فوراً 10ویں پہ پہنچیں گے، جب 10ویں پہ پہنچیں گے تو 9ویں پہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ مولا علی سے لے کر کے 11ویں امام تک جتنے ظالم آئے ہیں سب کو باطل ماننا پڑے گا. ہمارے پاس باطل ہے، ان کو ماننا پڑے گا. ایک صلوات بھی ایک منٹ میں کسی کو پھیلایا جاتا، کیونکہ جیسے 11ویں امام کو ہمارے پاس سلسلہ ہے، ایک کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 11 کہیں تو 10واں نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج
पूरे इमामों का नाम नहीं लिया, 12वें को मान लो, खुद बखुद 11वें मानना पड़ेगा, 11वें को मानोगे तो 10वें को मानना पड़ेगा, 10वें को माना तो 9वें को मानना पड़ेगा, फिर सिलसिला जाएगा मौला अली तक, फिर मौला अली के मुकाबिल में जो आया वो भी बात है, इमाम हसन के मुकाबिल में जो आया वो भी बात है, इमाम हुसैन के मुकाबिल में जो आया वो भी बात है, चौथे इमाम के मुकाबिल में जो आया वो भी बात है। इसलिए कि ये बखलाए हुए परेशान है, चूँकि हमारे नज़र में एक तारीख़ुल खुलफा जिसको जलालुद्दीन सुयूती साहब ने लिखा है, बहुत तफसील से खुलफा के बारे में उन्होंने नकल किया काफ़ी रिवायात को, लेकिन आखिर में जाकर के परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे बयान कर, जैसे कि अल्लामा हिल्ली का वाक़या है, जो आपको जो बार बार फ़र्श को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है कि हर मजलिस में आओ, हर जगह पर आओ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नई बात नहीं, शुरू से ऐसा करबला के बाद से हमारे बच्चे वाकिफ़ हैं और सवाल हो जाता है तो फ़ौरन जो है बयान करते हैं। लिहाजा अल्लामा हिल्ली साहब ने कहा नहीं, मुनाजरा नहीं करेंगे, कल मजमा जमा करो, हम कुछ बच्चों को लेके आते हैं, आप अपने बुजुर्गों को लाओ, 80 साल के 90 साल के बड़े बड़े माशाअल्लाह, कोई हाफिज़ कुरान, कोई क़ारी कुरान, सब जमा हो गए, और यहाँ बच्चे 6 साल के 8 साल के, अल्लामा हिल्ली कोई मजमा लेकर के नहीं आए, बच्चों को बिठा दिया दूर दूर, और उसके बाद कहा कि ठीक है, हमारे पास रिवायत है कि इमाम 12 हैं, हम आपसे भी पूछते हैं और अपने बच्चों से पूछते हैं। एक 4 साल के बच्चों को खड़ा किया, 5वें साल में लगा, बताओ बेटा 12वें इमाम और 12 इमाम में जो है एक एक का नाम बताओ। खड़ा हुआ, उसने कहा पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़ी साहब, 12वें इमाम तक गिना दिया, कहा बैठ जाओ। उसके बाद दूसरे बच्चे को खड़ा किया, 6 साल का था, कहा तुम सुनाओ, उसने भी ऐसे ही सुनाया अलैहिस्सलाम के साथ, पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम। जब सब ने सुना दिया, 4-5 बच्चों ने एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया जो 85 साल का था, कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारे कितने इमाम हैं? कहा हमारे 4 इमाम हैं। कहा नाम बताओ सबका? कहा हनफी, मालिकी। कहा नहीं, मालिकी नहीं, नाम बताओ क्या है? कहा हनफी। कहा नहीं, असली नाम बताओ। कहा कि तुमको शर्म नहीं महसूस है, 4 इमाम बनाया, उनका नाम भी नहीं याद है, यहाँ 4 साल के बच्चे को पहले इमाम का नाम, दूसरे इमाम का नाम। सही बात है, परेशानी क्या है, रिवायतों में गड़बड़, नाम नहीं ले पाए। तारीख़ुल खुलफा में यही तो बात हुई कि 12 इमाम रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, और माशाअल्लाह हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जो बड़े उलमा हैं सभी ने दर्ज किया, लेकिन सिर्फ लिख दिया है कि 12 इमाम है। नाम जुड़ाने में जब आगे बढ़े तो परेशान हो गए। कैसे परेशान हुए? कहा कि ये तो जो है 4 खलीफा ये अलग है, लेकिन जब 5वें पे पहुंचे तो अब लिखना जो है मजबूरी हो गई कि माविया का नाम लिखे कि हसन का नाम लिखे। बहर किसी तरह से माविया के लिखा, तो 5वें के बाद अब 6ठे पर यजीद का नाम लिखे, तो यजीद को अगर इमाम बना रहे हैं तो बंदर से खेलने वाला है, कुत्ते से खेलने वाला है, अपनी माँ बहन को कुछ नहीं समझ। एक सलवात भेजे हम, लिहाजा कलम उनका रुक गया बार बार। यही कहा नहीं 12 है, लेकिन नाम नहीं याद हो रहा है। नाम क्यों जहन में नहीं आ रहा? जब रसूलुल्लाह ने बार बार बताया है, क्यों? इसलिए कि 12 इमाम से बचने के लिए अपने 12 इमाम पेश करें तो यजीद का नाम आ रहा है, वलीद का नाम आ रहा है, पलीद का नाम आ रहा है। सलवात लिहाजा 12वें इमाम को क्यों मनवाया जा रहा है? 12वें इमाम को मान लिया तो 11वें को मानना पड़ेगा, 11वें को मान लिया तो 10वें को मानना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दौर चल रहा है कि बाकायदा हमारे नौजवान निकल के अब बाहर आ रहे हैं कि बहुत बेवकूफ़ बनाया गया। 12वें इमाम तो ये है, असली इमाम तो उनका नाम ये है, उनका लक़ब ये है। तो हमारे इमाम को अल्लाह ताला ने जो रोक रखा है उसकी करामत है। उसके बाद दूसरी ये कि उम्मीद पर दुनिया है, सारे लोगों को उम्मीद है, यानी जो भी है छोटा बड़ा सब कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए रहता है। पढ़ रहा है तब भी उम्मीद से पढ़ रहा है, जवानी में पहुंच गया तब भी उम्मीद, यानी जब हर जगह पर उम्मीद है तो हम भी अपने इमाम से भी उम्मीद लगाए रहे कि यकीनन। और उम्मीद से कितनी तरक्की होने वाली। एक नाम है नक्शे, जो जर्मन का रहने वाला है। जब देखा कि कोई तरक्की नहीं हो रही है और लोग पछमुर्दा हैं और मरे जा रहे हैं और जो है ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं है, खुदकुशी कर रहे हैं, तो उसने एक मंसूबा बनाया। मंसूबा बनाने के बाद कहा सारा मजमा जमा हो जाए। मजमा जमा होने के बाद नक्शे ने कहा कि एक आखिर में जो इमाम आने वाला है वो हमारी ख़ानदान से होगा और हमारे ईसाइयत से होगा
اور یقیناً ساری دنیا پر کنٹرول ہمارا ہوگا، یہ ملک نہیں پوری دنیا تمہاری ہوگی۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ سارے لوگ جوش میں آ گئے، نعرے لگانے لگے کہ یقیناً امید ہمارے لیے ہے، تو اب مکان بھی بنوائی جائے، اب دکان بھی بنوائی، چونکہ زندگی ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، اور جو انتہا ہماری ہے، ہمارا آخری آنے والا ہے جو ساری دنیا کو مسخر کرے گا۔ تو ہم یہاں پر ایک جملہ یہ عرض کریں گے کہ جب نقلی امام بنا کر کے زندگی دینے والا دے دیتا ہے تو جہاں اصلی امام ہے کتنی ترقی ہونا چاہیے۔ ہمارے 12 امام جو اصلی ہے، ہماری ساری امید ہے۔ صلوات پہ اللہ، بہت دلائل ہے، قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی، تقریباً 96 آیات امام سے متعلق، جس پر ہمارے علماء اہل سنت نے بھی باقاعدہ پیش کیا کہ 12 امام کے بارے میں۔ احادیث بہت زیادہ، کتابیں بہت زیادہ، ماشاءاللہ اب تو ہمارے برادران اہل سنت میں بھی کافی کتابیں امام پر لکھی جا رہی ہیں، بار بار لکھی جا رہی ہیں۔ اور ہمارے ایک عالم اہل سنت ہیں بہت بڑے صاحب جناب المودع، انہوں نے تو باقاعدہ ایک جلد اس بات پر لکھی ہے کہ کتنے لوگوں نے امام سے ملاقات کیا ہے، کہاں کہاں کے لوگوں نے امام سے یعنی یہ ثبوت پیش کیا کہ صرف وجود نہیں ہے، باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے، فلاں عالم دین کی ہوئی ہے، فلاں صاحب کی، جیسا کہ ایران میں سید باقر صاحب کے لیے ملتا ہے، بہت بڑے آیت اللہ و مجتہد تھے، زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے وہ، کہ 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں اس نیت سے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، چاہے خواب میں ہو امام ضرور آئیں گے۔ بہرحال جب 40واں دن ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ پڑوس میں کمرے سے نور ساتے، بہت زیادہ نور نکل رہا ہے، شب جمعہ ہے۔ بہرحال دوڑے ہوئے آئے جلدی جلدی، اور آنے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں ایک معظمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال کے ساتھ ہی اس کے زمانے کا امام یہاں پر آیا ہوا ہے، انہی کا نور ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ کمرے میں گئے، اور جانے کے بعد کہا مولا 40 دن سے ہم چلہ کشی کر رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آئے تو پڑوس میں ہمارے پاس نہیں آئے۔ کہا کہ یقیناً اگر ایسے تم بن جاؤ، اس طرح سے اتباع کرو تو ہم بھی تمہارے گھر میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ فوراً ہاتھ جوڑ لیا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں، یہاں صاحب خانہ سے پوچھ لو۔ بہرحال بیٹے کو بلایا، کہا تمہاری ماں کے بارے میں کچھ بات بتاؤ کہ امام زمانہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پر ان کی نورانیت شریک ہے، آخر کیا کام کیا تھا؟ یقیناً چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لہذا ایک درس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ بچے نے بتایا، کہا کہ اور تو جیسے عورتیں کام کرتی وہی کرتی تھی، نماز شب کی پابند تھی، نماز پنجگانہ پڑھتی تھی، اور تمام زیارتیں پڑھا کرتی تھی۔ کہا نہیں کوئی خاص بات بتاؤ جو ان کے اندر ہے۔ کہا خاص بات یہ ہے کہ شاہ نے 7 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ بغیر نقاب کے باہر نکلے، کوئی اگر باہر نکلے گا نقاب اوڑھ کر کے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میری ماں 7 سال سے قدم اس نے باہر نہیں نکالا۔ جو 7 سال سے جس نے اپنے حجاب کا ایسا احترام کیا ہو، اس کو امام سلام نہیں کرے گا تو کس کو سلام کرے گا؟ اشارہ مل گیا، ایسے ہی اتباع کرو، ایسے پیروی کرو تو تم کو انتظار نہیں، خود ہم اپنا دیدار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ پر۔ بہت زیادہ یقیناً فضائل ہے، مناقب جیسا کر دیا، 2000 کتابیں ہیں، اور کافی علماء کرام ملے ہیں ہر زمانے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت پرانی بات ہے، نہیں، ہمیشہ ملاقات ہوتی رہی۔ مکے میں کوئی ملا ہے، حج میں کوئی ملا، حج کے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں کہ امام حجر اسود کے پاس کیسے جاتے ہیں، حج کے اندر کس طرح سے ملتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام، علامہ ہلی کے لیے ملتا ہے کہ علامہ ہلی کربلا جب جانے لگے تو انہوں نے نیت کیا، یہ نیت کیا کہ اگر ہمارا مولا مل جاتا تو یقیناً ہم کو دنیا تو علامہ کہہ رہی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے، وہ مسئلہ میں اپنے امام سے پوچھ لیتا۔ بہرحال یہ سوچ رہے ہیں، اندھیرے میں اکیلے چلے جا رہے ہیں، چونکہ ان کی عادت تھی کہ شب جمعہ ہمیشہ کربلا جاتے تھے، کبھی تھوڑا پیدل چلتے تھے، کبھی رہوار پر چلتے تھے، لہذا رہوار پر اندھیرے میں رات میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت بڑے مولانا ہے جو ہمارے رہوار کے ساتھ ساتھ چلے، پھر بھی ان کے دماغ میں نہیں آ رہا کہ رہوار کی رفتار اور نیچے چلنے والے کی رفتار تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے، لیکن دیکھ رہے جیسے ہمارا جو ہے رہوار چل رہا ہے ایسے ہی قدم ان کا بھی چل رہا ہے، اور کہیں سے کوئی پستی نہیں ہے، ہمارے برابر سے، بیٹھنے والا اونچا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ذہن میں نہیں آیا۔ پھر یہ سوچتے رہے کہ ٹھیک ہے بڑے عالم دین نظر آ رہے ہیں تو اپنا مسئلہ پوچھ لیں۔ جو مسئلہ پوچھا تو دیکھا بہت اچھا جواب ملا۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مسئلہ جو سوچے ہوئے تھے وہ پوچھا، وہ بھی بہت اچھا جواب ملا۔ پھر ایک مسئلے میں الجھے ہوئے تھے جو اکثر ماشاءاللہ آپ لوگ کے بھی ذہن میں ہوگا، آپ کی طرف سے بھی جواب مل جائے آپ کو،
کہ کبھی کبھی اس روایت پر لوگ الجھ جاتے ہیں کہ مولا حسین پر جو آنسو بہائے گا چاہے مچھر کے مگز کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں جنت قرار دے گا. یعنی ایک قطرے سے کم بھی ہمارے آنکھ سے نکل آیا آنسو تو اس کا مقابلہ صرف جنت ہے، اللہ تعالیٰ بہشت میں ڈالے گا. تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرہ آنسو ہم کو بخشوا دے. یہ ہم سوچ رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں، ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے. یہ سوچتے ہوئے کربلا جا رہے تھے کہ وہاں چل کے چلا کریں گے اور وہاں امام سے جو ہے التجا کریں گے، یقیناً یا ذریعہ سے جواب مل جائے یا زمانے کا امام بتا دے. بات چیت ہوتی رہی یہاں تک کہ یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے عالم دین ہم سے ہے، تو جیسے اتنے مسائل حل کیا، یہ بھی کہا کہ علامہ تمہارے گھر میں جو کتاب خانہ ہے اس میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کو جا کے کھولنا، ایک واقعہ نکلے گا اور وہی واقعہ تمہاری مدد کر جائے گا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال یہ جب ساری بات ہوئی تو ایک مرتبہ دل میں اور امنگ پیدا ہوئی کہ ہم سے بڑھ کر کے کون ہے، ہم علامہ مانے جاتے ہیں، اتنی آسانی سے بیان کر رہا ہے. کہا کہ جب سارے مسائل کو آپ نے حل کر دیا تو ایک مسئلہ اور حل کر دیجئے. اور یہ بات کرتے کرتے جو انہوں نے جو ہے گھوڑا اٹھا رکھا تھا، جس سے جو ہے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے، وہ جو ان کا نیچے آ گیا، زمین پر آ گیا. جیسے ہی زمین پر آیا امام نے آہستہ سے اٹھایا، ان کے ہاتھ میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ہاتھ بھی اپنا اس ہاتھ سے ملائے رہے، علامہ کا ہاتھ پکڑے رہے. علامہ نے کہا کہ اے عالم دین، جب اتنا مسئلہ حل کر دیا تو اتنے دن سے میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کر رہا ہوں، یہ بتائیے ملاقات کب ہوگی؟ کہا کہ اب ملاقات کا انتظار نہیں، اگر امام کا ہاتھ علامہ کے ہاتھ میں ہو تو یہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ کب ملاقات ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ علامہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اب جو ہوش میں آئے تب سمجھ میں آئے کہ ہمارے زمانے کا امام تھا، اتنی دیر سے میں چل رہا تھا، احساس نہیں ہوا. امام نے خود اشارہ کر دیا، اے علامہ تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں. صلوات بھیجا. بہت سے مسائل پوچھا تھا، ایک مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب جائیے، آپ کے کتاب خانے میں ایک کتاب ہے بہت قدیمی، اس میں آپ کھولیے، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. بہرحال گئے، انہوں نے اپنی کتاب پہلے جیسے ہی گھر پر اترے، نہ پانی نہ کھانا، فوراً کود کر کے اپنے رہوار سے اپنے اس حجرے پہنچے جہاں کتاب خانہ تھا کہ یقیناً امام نے بتایا ہے مسئلہ حل. بڑے زمانے سوچ رہا تھا کہ ایک قطرہ آنسو اتنا زیادہ کیسے حیثیت رکھتا ہے کہ جنت کے مقابل میں آ جائے، جنت کی برابری کر جائے. اتنا سوچنا تھا کہ جیسے ہی گئے ہاتھ مارا، وہ کتاب نظر آ گئی اور نکالا. جو امام نے صفحہ بتایا تھا اس کو پلٹا تو پورا واقعہ نکل آیا. اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف چلا اور جیسے ہی جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اندھیرے میں رات میں ایک جگہ تک پہنچا، اس کا کھانا دانا سب ختم ہو گیا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، فوج اس کی پیچھے رہ گئی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا ہے کہ جھوپڑی سے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا ہے. تھوڑا سا اس کے دماغ میں آیا کہ چل کے اسی سے پانی لے لیا جائے، اسی سے کھانا لے لیا. دیکھا تو ایک بڑھیا ہے، ایک لڑکا ہے اس کا، اور دونوں اپنی بکری کا دودھ دوہے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے جا کے التجا کیا کہ ایسے ایسے ہم لوگ بھوکے پیاسے، کہا نہیں آپ مہمان ہیں، آپ بتائیے، یہ دودھ حاضر ہے. بہرحال دودھ پلا دیا. بادشاہ نے دودھ پی لیا، وزیر نے بھی پی لیا. تو دونوں نے یہ کہا کہ اب ایسی بھوک لگی ہے کہ دودھ سے گنجائش نہیں ہو رہی ہے، اگر کھانا بھی مل جائے. بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بکری ہے، آپ کے لیے ہم ذبح کر دیتے ہیں. بہرحال ذبح کیا، بہترین کھانا بنایا، کھلا دیا. جب جانے لگے صبح ہو گئی تو اس نے اپنا پتہ دیا کہ آپ شہر کی طرف آئے تو اس پتے پر پوچھ کر کے آ جائیے اور آپ کو جو ہے اس کا صلہ دیا جائے گا. بہرحال جیسے ہی لڑکا لے کر کے اپنی ماں کو پہنچا، ہٹو بچو اعلان ہوا، وزیر نے پہچان لیا، فوراً پہنچایا مسند تک بادشاہ کے بغل میں. بادشاہ نے وزیر سے مشورہ لیا، کہا ہم مر رہے تھے، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، دودھ تھا دودھ پلا دیا، ایک بکری سے ان کا گزارا ہو رہا تھا وہ کاٹ کے کھلا دیا. کہا کہ اب وزیر سے پوچھا کیا دے دیا جائے. پہلے تو خود سوچا آدھی سلطنت دے دی جائے، اتنی بکریاں دے دی جائے، اتنی اشرفیاں دے دی جائے. وزیر سنتا رہا. کہا نہیں صاحب، یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ تو جو ہے عدل کے خلاف ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے دے دیا، اب تمہارے پاس جو کچھ ہے جب تم دے دو گے تبھی عدالت کے مطابق ہوگا. کہ بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے تم پر قربان کر دیا، اب تمہارے پاس جو سلطنت میں ہے سب دے دو. یعنی امام نے تعریف یہ کیا تھا کہ جب تم پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وزیر کتنا عدالت والا تھا، کتنا عادل تھا کہ فیصلہ اچھا کیا. جیسے ہی ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو کچھ بڑھیا نے دیا تھا جب اس کا بدلہ اتنے بڑے پیمانے پر ملا تو یقیناً مولا حسین نے بھی جو کچھ تھا اللہ کو دے دیا.
تو کیا اللہ تعالیٰ ایک قطرے کے بدلے میں اپنی جنت نہیں دے سکتا ہے، اپنی سرزمین نہیں دے سکتا ہے؟ اپنی مرضی حسین نے جو کچھ تھا دین راہ اللہ کے جو ہے دین پر سب قربان کر دیا، تو اب جو بھی حسین کے نام پر ہوگا اللہ کی مرضی کے برابر ہوگا، اللہ کی جنت کے برابر ہوگا۔ بس عزیزو یقیناً امام نے یہ مسئلہ حل کیا، لہذا کبھی بھی لوگ بحث کرتے کرتے یہ جملہ کہہ جاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رونے والا اگر ایک قطرہ آنسو بہا دے؟ نہیں عزیزو، اس لیے کہ مولا حسین نے جو کچھ دیا ہے اتنی بڑی قربانی اب قیامت تک کوئی دینے والا نہیں ہے۔ البتہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے، سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی خلق آپ کے لیے کیا ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کربلا کا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ زیارت کرنے جائیں گے تو مقتل سے 1 کلومیٹر پہلے ہی آپ کو ملے گا مقام امام زمانہ، وہیں پر امام سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے میری جدہ زینب نے کیا بگاڑا تھا، ہاتھ میں رسی باندھی گئی، ارے جناب زینب کو کشا کشا پلایا گیا۔ ہاں ہاں کتنا احترام ہے، آپ کو معلوم ایسا نہیں ہے کہ صرف امام نے احترام کیا ہے، بلکہ اتنا احترام ہے کہ مولا حسین نے رسول اللہ کے صحابی سے احساس کر لیا۔ جب کارواں لے کے چل رہے تھے تو آپ کے احساس ہوا کہ میرے کارواں کے پیچھے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ امام حسین رک گئے، ارے جو قریب آئے تو کیا دیکھا، عروہ انصاری ہے جو پیچھے پیچھے چلے آ رہے، بہت زیادہ ضعیف ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ کہا کہ عروہ تم تو میرے نانا کے صحابی ہو، میرے پیچھے اتنی دور سے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میرا نواسا حسین جب مدینہ چھوڑے تو سب پر لازم ہے کہ حسین کا ساتھ دے، لہذا میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کربلا تک جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عروہ پھر اتنے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ عروہ نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا ارے آپ کے کارواں میں علی کی بڑی بیٹی زینب میری مجاہل کہاں کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، جہاں علی کی بیٹی چل رہی ہو، جہاں پر مخدرات عصمت و طہارت۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے کتنا بچایا ہے، ورنہ قیامت آ جاتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مولا حسین نے اشارہ کیا۔ ارے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب شرابی کے دربار میں جانا ہوا، آپ ٹھہر گئی، ام کلثوم ادھر آ جاؤ، سکینہ ادھر آ جاؤ، ہم بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ ارے جیسے ہی زینب نے اوپر کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ جس نیزے پر حسین کا سر ہے، حسین کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اشارہ یہی ہے، اے میری بہن آگے بڑھ جاؤ، دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ بھی کرنا تھا۔ انا للہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے